بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل بڑا دکھی ہے، بڑا تکلیف کے اندر ہے۔ کل میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری جو بلوچستان کے علاقے کی تھی، اور ایک مرد اور ایک عورت نے خفیہ نکاح کیا، گویا کہ پسند کی شادی کی، اور کچھ دن گزرنے کے بعد پھر گھر والوں نے واپس انہیں بلایا کہ ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہی سوچا کہ چلے جاتے ہیں، بس وہ سارے راضی ہو جائیں گے، لیکن پھر انہوں نے ایک اپنی طرف سے جرگہ بلایا، ایک اپنی طرف سے میٹنگ کی، جس کے اندر انہوں نے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو سزائے موت دی جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ پھر ان مسلح افرادوں نے انہیں گاڑیوں کے اندر بٹھا کر ایک ویران جگہ پر لے گئے۔ ویران جگہ پر لے جا کر بے دردی سے، بہت دکھی کے ساتھ اس عورت کو پہلے قتل کر دیا گیا، اور کمال جملے تھے اس عورت کے۔ اس نے کہا کہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بلکہ میں آپ کی گولیاں کھانے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس مرد کو جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ آپ نے پسند کی شادی کیوں کی ہے۔ آپ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ خالق لم یزل ذات کے لیے تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام ثنائیں، اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، کل سے جو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کے علاقے کی ویڈیو ہے، اور وہاں ایک مرد اور ایک عورت کو پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی میں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ بات واضح کروں گا کہ کیا مرد اور عورت جو بالغ ہو جائے اس کے بعد وہ پسند کی شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتا ہوں۔ خالق لم یزل ذات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر حکم ارشاد فرمایا کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، فرمایا کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں عورتوں میں سے جو آپ کو پسند ہو، ایک سے یا دو سے یا تین سے یا چار سے۔ چار شادیاں جو ہیں وہ اسلام کے اندر جائز ہیں اور نکاح کر سکتے ہیں۔ اب اس پوری آیات مقدسہ میں خالق لم یزل ذات نے مرد کو حکم دیا ہے کہ آپ کو جو عورتوں میں سے جو عورت پسند آئے، شرعی طور پر بھی آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہو، تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر خالق لم یزل ذات نے عورت کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ مرد کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ گویا کہ نکاح کی نسبت خالق لم یزل ذات نے عورت کی طرف کی ہے۔ ایک مقام پر یہ فرمایا کہ حتی تنکیح زوجا غیرہ،
یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی اور مرد کے ساتھ۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ فرمایا تم میں سے کسی عورت کو طلاق ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنی عدت گزار دے، اس کی جو عدت بنتی ہے وہ اپنی مکمل کر لے، عدت مکمل کرنے کے بعد وہ کسی خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس آیات مقدسہ میں بھی نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ گویا جس طرح اسلام کے اندر، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مرد جو ہے وہ پسند کی شادی کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے بالغ ہونے کے بعد کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے۔ اور یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو یہ حکم فرمایا، اور اس حدیث پاک کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی عورت کا نکاح کر رہے ہو، اپنی بیٹی کا یا کسی بھی عورت کا، تو آپ اس عورت سے پوچھ لیں کہ میں آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کیا پسند ہے یا نہیں، اس کی رائے لینا بہت ضروری ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کنواری عورت ہے وہ تو بڑا شرم کرتی ہے، وہ کس طرح ہمیں کہے گی کہ فلاں کے ساتھ میرا نکاح کر لو؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جب آپ اس کے سامنے نکاح کی درخواست رکھ دیں تو اس کے بعد اگر وہ خاموش ہو جائے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ نکاح کرنے پر راضی ہے۔ تو اس کی مثالیں میری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر بھی رکھی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح فرما رہے تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو پسند ہے؟ تو میرے دوستو، یہ نکاح کی اجازت مانگنا بہت ضروری۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مقدس کے اندر ایک عورت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین نے فلاں شخص کے ساتھ میرا نکاح کر لیا ہے اور فلاں شخص جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنے باپ کو کہتی رہی کہ میرا نکاح وہاں نہ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کر لیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور تمام لوگوں کی موجودگی میں فرمایا کہ آج کے بعد اس کا نکاح میں منسوخ کر رہا ہوں، اس کا نکاح وہاں کریں جہاں اس عورت کی پسند ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام کے اندر جس طرح مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ پسند کی شادی کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ جو بلوچستان کے اندر واقعہ پیش آیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو مسلح افرادوں نے اس عورت کو اور اس مرد کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ خوبصورت دین ہے، اسلام جو ہے وہ چمکتا ہوا دین ہے، اور اس کے اندر جو روشنیاں دی گئی ہیں، اس کے اندر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہے، ہمیں ان پر چلنا چاہیے۔